تو سزا بھی دی مسجد گرانے والوں کو، لیکن آپ نے اس کو قاتلوں سے الگ نہیں کیا۔ کہیں ہمیں دکھا دو کہ اگر یزید قتل حسین پر راضی نہیں تھا تو ابن زیاد کو کوئی سزا دی ہو۔ بھئی ابن زیاد نے قتل کیا نا، تو ابن زیاد کو کوئی سزا دی ہو۔ ابن زیاد کو سزا دینے کے بجائے اگر انعام دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یزید قتل حسین پر راضی تھا، اور جو قتل حسین پر راضی ہو وہ بھی لائق لعنت ہے، وہ بھی لائق لعنت ہے۔ ان کو میری بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، آپ کی بات میں سچائی ہے، آپ کی بات میں وزن ہے۔ تو عزیزان گرامی، ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قاتل کو بچا لیا جائے اور کم سے کم یزید کو محفوظ کر لیا جائے، یزید کو محفوظ کر لیا جائے۔ حالانکہ مصر کے مورخ طہ حسین نے بڑا عمدہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یزید کربلا میں نہیں تھا، لیکن یزید شام میں تو تھا، اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ اور جب حسین کے گھر والے اسیر ہو کر گئے تو ان کو رہا کیوں نہیں کیا؟ یہ مصر کے اہل سنت مورخ طہ حسین نے کہا۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی نے ایک فیصلہ اور کیا، کہ یہ بحث بعد میں کرنا کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے کہ نہ جائے، پہلے یہ طے کر لو کہ یزید کو مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ اب ذرا غور میں کہ حسین کا قاتل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تم کسی ایک مسلک کے ذمے کر دو گے کہ یہ امام حسین کے قاتل ہیں، جس نے حسین کو قتل کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں۔ لیکن یزید کو بچا لیا جائے۔ امام شافعی، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یزید کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت برا تھا، بڑا واہیات تھا۔ کہا کہ مگر آپ کبھی یزید پر لعنت نہیں بھیجتے؟ آپ کبھی یزید پر لعنت نہیں بھیجتے؟ بیٹے نے باپ سے سوال کیا تو امام شافعی نے کہا میرے لال میں تو کسی پر لعنت نہیں بھیجتا۔ ارے بھئی امام شافعی، آپ بھیجیں لعنت یا نہ بھیجیں، لیکن اللہ قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کر رہا ہے، ظالموں پر بھی لعنت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لعنت وہ عمل ہے کہ جس سے ظالم بری نہیں ہو سکتا، جس سے ظالم بری نہیں ہو سکتا، اور اس بات کا احساس ظالموں کو بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام حسین کی شہادت نے اثر دکھایا، چاروں طرف سے بغاوتیں ہونے لگی، تو یزید کے ایک فقرے کو تاریخ نے لکھا۔ اس نے کہا یزید نے کہ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا اور مجھے پھنسا دیا۔ یہ ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن زیاد۔ یہ مرجانہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مورخ نے لکھا کہ مرجانہ ابن زیاد کی ماں کا نام ہے۔ یزید بھی جانتا ہے کہ جو قتل حسین میں ملوث ہو جائے اس کی ولدیت مشکوک ہو جاتی ہے، اسے ماں کے حوالے سے پکارنا چاہیے۔ کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر۔ ادھر یزید نے کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا۔ ادھر ابن زیاد نے کہا خدا لعنت کرے ابن میسونہ پر۔ یہ میسونہ کون ہے؟ یہ یزید کی ماں ہے۔ اس نے ابن مرجانہ کہا، اس نے ابن میسونہ کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے کہا خدا لعنت کرے ابن میسونہ پر۔ کم سے کم یہ تو طے ہو گیا کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ یزید اور ابن زیاد کی نظر میں بھی لائق لعنت ہے۔ اب تم کیا یزید کے بھی باپ ہو کہ لعنت کی مخالفت کرتے ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں تاریخی حوالے آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ یزید کی حمایت ہوتی کیوں؟ بس گفتگو تمام کر دوں گا، صرف ایک منظر کہ یزید کی حمایت ہوتی کیوں، اس کی وجہ اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صرف 3 کام کیے۔ 22 رجب سن 60 ہجری تخت حکومت ملا۔ پہلا کام سوال بیعت۔ اس کے پس منظر میں اپنی حکومت کے پہلے سال سن 61 ہجری میں امام حسین کو قتل کیا۔ یزید نے پہلا کام کیا کیا کہ امام حسین کو قتل کیا۔ سن 62 ہجری میں یزید نے مدینے پر حملہ کیا، مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوا دیے، واقعہ حرہ پیش آیا۔ یہ سن 62 ہجری۔ سن 63 ہجری میں یزید نے تیسرا کام کیا، 3 ہی سال حکومت کی۔ مکے پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر پتھر برسوائے، خانہ کعبہ کا پردہ جلا دیا۔
اب آپ سیکوینس میں لائیں کہ پہلے حسین سے لڑا، پھر مدینہ رسول سے لڑا، پھر اللہ کے گھر سے لڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو حسین کا مخالف ہوتا ہے وہ رسول کا بھی مخالف ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی مخالف ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف جو حسین کا ہو جاتا ہے وہی نبی کا رہتا ہے، وہی اللہ کا رہتا ہے۔ تو 3 کام کیے 3 سال میں حکومت کے۔ پہلے سال میں امام حسین کو قتل، دوسرے سال میں مدینے پر حملہ۔ اب جب مدینے پر حملہ کیا تو خون کی ندیاں بہا دی، مسجد النبوی میں 7 دن مسلسل گھوڑے لید کرتے رہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ کیا مسجد النبوی کی توہین ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یزید کی فوجیں چلی گئیں تو 9 مہینے بعد ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جن کو اپنے باپ کے نام نہیں معلوم تھے۔ تاریخ نے اس کی تعداد 1000 بھی لکھی، 12000 بھی لکھی، 18000 بھی لکھی۔ 1000 کم سے کم کی ہے روایت کہ 1000 بچے ایسے پیدا ہوئے کہ جن کو اپنے باپ کے نام نہیں معلوم تھے۔ یہ کارنامہ یزید کی فوجوں کا تھا۔ تاریخ نے یہ تو لکھا کہ 1000 غیر حلالی بچے پیدا ہوئے۔ آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ وہ بچے مار ڈالے گئے، نہیں، پلے بھی، بڑھے بھی، جوان بھی ہوئے، ان کی نسلیں بھی چلیں۔ آج جب ان کی نسلوں میں پرانا خون جوش مارتا ہے تو یزید کی حمایت شروع کر دیتے۔ یہ یزید کی حمایت یوں ہی نہیں ہوتی، پرانا خون جوش مارتا۔ وہ 1000 کی نسل ہے جو آج بھی باقی ہے، جو محمود عباسی کی صورت میں، جو عتیق الرحمن سنبھلی کی صورت میں، جو مختلف یزید کے وکیلوں کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے، جہاں یزید کو صاحب تقویٰ کہا جاتا ہے، یزید کو متقی کہا جاتا ہے، یزید کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں محمود عباسی سے لے کر عتیق الرحمن سنبھلی تک، واقع کربلا اور اس کے پس منظر تک جتنی کتابیں یزید کی حمایت میں تحریر ہوئی ہیں، یہ یوں ہی نہیں تحریر ہوئی ہیں۔ یزید کے نجس خون کے اثرات جن جن رگوں میں پہنچ گئے، وہاں یزید کے وکیل پیدا ہو گئے، وہاں یزید کے وکیل پیدا ہو گئے۔ ورنہ یزید کوئی ایسا کیریکٹر نہیں ہے کہ اس کے لیے بحث کی جائے۔ عالم اسلام نہ جانے کہاں سو رہا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ پڑھیے ممبر پر، وہ نہ پڑھیے، یہ تو دیکھو کہ دوسرے کہاں تک جا رہے ہیں۔ اب بات سقیفہ تک نہیں ہے، اب بات یزید تک آ گئی ہے۔ اب یزید کے وکیل پیدا ہو گئے۔ آج سے 400 برس پہلے مسلمانوں میں یزید کی وکالت کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن عجب مجبوری ہے یزید کے وکیلوں کی کہ آخر میں لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے، حسین نبی کے نواسے ہیں، تعلق حسین سے جوڑتے ہو، وکالت یزید کی کرتے ہو۔ یہ دوغلی سیاست سمجھ میں نہیں آتی۔ یا حسین کے ہو جاؤ یا یزید کے ہو جاؤ۔ اگر حسین کے ہو گئے تو حسین کے سلسلے میں کبھی علی ملیں گے، کبھی حسن ملیں گے، کبھی سیدہ ملیں گی، کبھی نبی ملیں گے۔ اور اگر یزید کے ہو گئے تو ابو سفیان سے لے کر نمرود تک منکران خدا ملتے رہیں گے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، چاہے کوئی فرعون والا ہو جائے، چاہے کوئی موسیٰ والا ہو جائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی قوم میں پیدا ہوئے کہ جہاں حسین والے، جتنے سجدے شکر کے کیے جائیں کم ہے کہ ہمیں ایسی آغوشیں مل گئیں کہ جہاں یا حسین کہنے والی مائیں تھیں، جنہوں نے سینے پر ہاتھ رکھوائے، جنہوں نے بچپن میں کچھ نہیں سکھایا مگر یا حسین سکھایا، جنہوں نے گھٹی میں عقیدے پلا دیے، جنہوں نے حسینیت کے جذبے کو توانا کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری معمولی چیز نہیں ہے، یہ ورثہ ہے معصومین کا، یہ ورثہ ہے معصومین کا۔ جب آپ ماتم کرتے ہیں تو آپ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں مگر تماچا یزیدیت کے رخسار پر لگتا ہے۔ اسی لیے لوگ ماتم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ اپنا خون بہاتے ہیں مگر شہرگ یزیدیت کی کٹنے لگتی ہے۔ اسی لیے لوگ ماتم و مجلس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ لیکن ذرا سوچئے تو کہ ذکر حسین نے کیا دیا ہے، کیا عطا کیا۔ قسم خدا کی ایسا کوئی دنیا میں ذکر نہیں، ایسا کوئی دنیا میں ذکر نہیں۔ آج حسین کے ذکر کی عظمت کہاں تک ہے، کبھی محسوس تو کیجئے کہ ذکر حسین
ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں حفظ مراتب کا کوئی سوال نہیں، جہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، جو فرش پر آ کر بیٹھ گیا وہ بس حسین کا۔ حسین اس کریم کا نام کہ جو اپنی بارگاہ سے رزق علم بھی دے رہا، رزق زندگی بھی دے رہا، رزق روح بھی دے رہا، رزق بندگی بھی دے رہا ہے۔ کیا نہیں مل رہا ہے حسین کی در سے؟ اور عزیزان گرامی، ہر جگہ سے کچھ ملتا ہے تو لینے والا رسوا ہوتا۔ ایک حسین کا در ہے کہ جہاں لینے والا رسوا نہیں ہوتا، ایک حسین کا در ہے۔ ابھی اس کانو در میں مومنین کی آبادی میں کوئی مفلس آدمی آ جائے، غیور ہو، مومنین کو پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت مند ہے، آپ مخیر ہیں، آپ نے اس کی مدد کی، تم بھوکے ہو کھانا کھا لو، تو آپ نے روٹی دی، لیکن جب آپ نے روٹی دی تو آپ کو فقر کا احساس ہوا کہ ہم کو اللہ نے اس لائق کیا کہ ہم نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اور جب اس نے روٹی لی تو اسے یہ احساس ہوا کہ آج مجھ پر یہ وقت آ گیا کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ وہی بھوکا مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گیا، وہی بھوکا مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب جو وہ مجلس سے نکلا تو ایک کروڑ پتی جس نے فقر کے ساتھ روٹی لے کر نکلا، وہ بھوکا بھی اتنے ہی فقر کے ساتھ روٹی لے کر نکلا۔ گویا حسین نے بھوک بھی مٹائی، عزت پر حرف بھی نہیں آنے دیا، بھوک بھی مٹائی، عزت پر حرف بھی نہیں آنے دیا۔ یہ حسین کی کریم بارگاہ۔ کسی کے ہاں چلے جائیے علم لینے، آپ کو سر جھکانا پڑے گا۔ کسی مدرسے میں پڑھتے ہو، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، کسی کالج میں پڑھتے ہو، کسی ادارے میں ہو، جب آپ جائیں گے، آپ کا پروفیسر آیا، اس نے بلیک بورڈ پر ایک پرابلم لکھی، اس نے پوچھا کہ اسٹوڈنٹس یہ پرابلم تم سالو کر سکتے ہو؟ آپ کو سر جھکا کر کہنا پڑا کہ نہیں، ہمیں نہیں آتا۔ کم علمی کا اعتراف کیا تو اس نے بتایا۔ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ کبھی ذاکر یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں یہ معلوم ہے، وہ یہی کہے گا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں اپنے بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ وہ یہی کہے گا، گویا علم بھی مل رہا ہے اور احساس ذلت بھی نہیں ہو رہا۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، ایسے کریم کی بارگاہ ہے کہ جو عطا بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی نہیں ہونے دیتے، عطا بھی کرتے ہیں اور رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حسینیت کی طرف جوغ در جوغ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ رات، یہ تاریکی، یہ صحرا، یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا دل محبت حسین میں سرشار۔ یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ کے سونے کا وقت ہے، لیکن کون چیز ہے جو فرش پر جگائے ہوئے؟ آپ نے بڑے غور سے مجلس سنی۔ اس وقت تو مجلس میں فضائل کے ایسے گوشے بھی نہیں پیش کیے گئے کہ آپ جھومنے لگیں۔ اس وقت تو صرف ایک تاریخی بحث تھی جو آپ کی خدمت میں دہرائی گئی، آپ نے اس کو بھی غور سے سنا۔ کیوں؟ دل میں ایک احساس ہے کہ اسی فرش پر کہیں ایک دکھیا ماں بھی بیٹھی ہوگی، اسی فرش پر کہیں ایک شہزادی بھی بیٹھی ہوگی۔ یہ اس کا غم ہے کہ جس کا غم کربلا میں ہو نہیں سکا، یہ اس کا غم ہے کہ جس کے ورثہ کربلا میں رو نہیں سکے۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام۔ کتنا بڑا مجمع ہے۔ شام کو جلوس نکلا، بچے خون بہا رہے تھے، سینہ زنی کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک ہی تصور آ رہا تھا، اتنے لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کاش یہی لوگ کربلا میں ہوتے، کاش یہی لوگ کربلا میں ہوتے تو بی بی کے سر سے چادر نہ چھنتی، کاش یہی لوگ کربلا میں ہوتے تو حسین اس بے کسی میں نہ مارے جاتے۔ اسی لیے آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر اپنی جان قربان کرتے۔ زیارت میں یہ فقرہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ حسین کو یاد کرتے ہیں تو احسان نہیں کرتے ہیں۔ حسین نے بھی آپ کو یاد کیا اور بڑے نازک ترین موقع پر یاد کیا۔ بس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کب کب یاد کیا اور مجلس تمام ہو جائے، مصائب کا مرحلہ سر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کوئی رلاتا نہیں، ایک محبت کا جذبہ ہے جو رونے پر مجبور کرتا۔ ذاکر کے مصائب نہیں رلاتے، بس کربلا سے جیسے ہی دل کا رابطہ جڑتا ہے خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شرط یہ ہے کہ رابطہ ہو جائے، حسین کی مظلومی کا احساس ہو جائے۔ عزیزان گرامی، حسین نے آپ کو یاد کیا۔ کس وقت یاد کیا؟ کہ جب 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں،
71ویں پھول سی میت حسین کے ہاتھوں پر، ایک 6 مہینے کا شہزادہ لہو میں ڈوبا ہوا حسین کے ہاتھوں پر۔ میرے مولا یاد کر رہے ہیں، عجب شعر فرمایا، آواز دی کہ ایش یوں کاش تم کربلا میں ہوتے، آپ کو پکارا کہ ایش یوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے اس پر بھی رحم نہ کھایا، انہوں نے اس پر بھی رحم نہ کھایا۔ اگلا شعر علامہ مجلسی نے تحریر کیا، عجیب لفظ میرے مولا نے استعمال کیا، عجیب لفظ میرے مولا نے استعمال کیا، علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ کیا۔ صاحبان دل بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، علی اصغر کے صدقے میں ماؤں کی گودیاں آباد رہیں، علی اصغر کے تصدق میں چھوٹے بچے اپنے ماؤں کی کلیجے کی ٹھنڈک بنے رہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کی بے کسی کو محسوس کیجئے گا، آنکھوں میں خود بخود آنسو آئیں گے۔ فرمایا، میرے مولا نے فرمایا کہ میرا بچہ اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ پیاس سے تلذی کر رہا تھا۔ یہ تلذی کا لفظ میرے مولا نے استعمال کیا۔ یہ تلذی کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، تلذی کی تشریح علماء نے یہی کی کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے، پہلے تڑپتی پھڑکتی، اس کے بعد جب تڑپنا پھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو بے جان ہو کر صرف منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ علی اصغر اتنا پیاسا تھا کہ تلذی کر رہا تھا، جسم میں تڑپنے کی تو طاقت نہیں تھی، کبھی منہ کھولتا تھا، کبھی منہ بند کرتا تھا۔ ان ظالموں نے اس پہ بھی رحم نہ کھایا۔ ایک تیر سے شعبہ آیا، علی اصغر کے گلو پر لگا، بڑی حسرت سے باپ نے بیٹے کو دیکھا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار میرا بچہ ناقے سالے سے کم نہ تھا، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پھول سے بچے کا جنازہ در خیمہ کی طرف آ رہے ہیں، در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب، رباب سے پہلے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 4 برس کی بچی آئی، آنے کے بعد اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھرائی، کہا بابا بھیا پانی پیا، بابا آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اولاد والوں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ حسین سکینہ کو کیا جواب دے۔ سر جھکائے رہے، کچھ نہیں کہا، کہ بیٹی خیمے میں جا اپنی ماں کو بھیج دے۔ رباب در خیمہ پر آئیں، آقا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا ہاں۔ اب امام سوال کر رہے ہیں، رباب میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ امام وقت ہیں، دل بے چین ہے، علی اصغر کو بھیجا ہے، امام خیریت نہیں بتا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، لیکن مطیع و فرما بردار ہیں امام کی۔ جب امام نے کہا میں کون ہوں تو یہ نہیں کہا آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، یہ فرمایا آپ امام وقت ہیں۔ کہ رباب جو کہوں گا مان لو گی؟ کہ مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کچھ کہا نہیں، کچھ نہیں کہا میرے مولا نے، ابا کا دامن الٹا اور ایک فقرہ کہا، رباب صبر کرنا، دنیا میں خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھلائے جو رباب نے دیکھا۔ 6 مہینے کا بچہ لہو میں ڈوبا ہوا تھا، واقعی رباب نے صبر کیا۔ واقعی شہزادی نے صبر کیا، کچھ نہیں کہا، ایک فقرہ کہا، میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی میدان میں نہر کیے جاتے ہیں؟ بس میرے دوستوں چند فقرے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی میدان میں نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک تصور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر میں نے دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو، آخری وقت میں کوئی خواہش کرے کہ اماں یہ دے دو، ماں یہ سوچے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، کہے کہ جب ٹھیک ہو جاؤ گے میرے لال تو یہ چیز دی جائے گی۔
خدا نخواستہ بچہ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد جب وہ چیز ماں کے سامنے آئے گی جس کو آخری بار بچے نے مانگا ہوگا، کسی کو وہ بچہ یاد نہ آئے، ماں کو ضرور یاد آئے گا کہ میرے لال نے آخری بار یہی مانگا ہوگا۔ ذرا کبھی سوچنا کہ جب کبھی پانی آتا ہوگا کیا رباب کو علی اصغر نہیں یاد آتے ہوں گے؟ جب بھی پانی دیکھا تڑپ کر کربلا کا رخ کیا، میرے لالا تیری ماں پانی پلا دے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ علی اصغر کو لیا، پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد چاہتے ہیں کہ دفن کریں، مگر دل کے ٹکڑے کو کیسے قبر میں اتار دیں؟ یہ بڑی نازک منزل ہے۔ رسول اللہ کا ایک بیٹا جناب ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، رسول اس کے جنازے میں شریک ہیں، رو رہے ہیں، قبر کھد گئی۔ رسول نے علی سے کہا، اے میرے بھائی علی، مجھ سے میرا بیٹا نہ دفنایا جائے گا، علی تم میرے لال کو دفن کر دو۔ تاریخ میں ہے کہ رسول کے بیٹے کو علی نے دفن کیا۔ اب کربلا میں علی اصغر کو دفن کرنا ہے، حسین کس کو پکارے؟ روایت میں فقرہ ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ترائی کا رخ کیا، عباس کاش آ کر میری مدد کرتے، عباس میرا بیٹا میری گود میں شہید ہو گیا۔ ابھی یہ آواز بلند کی تھی کہ کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، مڑ کر دیکھا تو رباب ہیں، آنسو بھری آنکھیں ہیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہے۔ آقا صبر کیجئے۔ اب حسین کا عمل یہ ہے کہ علی اصغر کو قبر میں رکھا، چہرہ دیکھتے رہے، اٹھا لیا، پھر سینے سے لگا لیا، میرے لال تجھے دفن کیسے کروں؟ پھر قبر میں رکھا، پھر اٹھا لیا، پھر سینے سے لگا لیا، کیسے دفن کیا؟ ایک بار قبر میں رکھا، چہرے کو گھمایا، مٹی کو ہاتھ سے برابر کیا، میرے لال جا تجھے خدا کے حوالے کیا۔ اصغر کو گاڑ کے ننھی سی قبر کھودی، کھودنے کے بعد لہو کی جگہ، آنسو کی جگہ خون بہائے، رونا شروع کیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علیہ۔ الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما لے، پروردگار ہمیں جادہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مرتے وقت تک ہمارے دل ولائے آل محمد میں سرشار رہے، پروردگار جتنے شرکاء ہیں ان سب پر رحمت خاص نازل ہوں، بی بی سیدہ کی رضا کا سایہ رہے، جو لوگ اس مجلس کا انتظام کرتے ہیں ان کے دلی حاجات پورے ہوں، یہاں کے کام کرنے والے والنٹیئرز ان سب کی دلی تمنائیں پوری ہوں، امام کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں۔ السلام علیکم الائمۃ المعصومین بنی، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجا، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدی، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم فی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔